اس سے پہلے ہم سنتوں اور نوافل کے مسائل ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز اس وقت رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو سمجھ میں آ جائے، اور پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل نماز باقاعدگی سے ادا فرماتے وہی امت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ نماز ظہر سے قبل 4، بعد میں 2، نماز مغرب کے بعد 2، نماز عشاء کے بعد 2 اور نماز فجر سے قبل 2، کل 12 رکعتیں ہو گئی۔ یہ پڑھنا مسنون ہے۔ سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ جو مساجد جاتے ہیں مرد حضرات، ہمارے اللہ سب کو توفیق دے مسجد میں نماز ادا کرنے کی، تو جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، انہیں گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعتیں میرے گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد جا کر لوگوں کو فرض نماز پڑھاتے، پھر واپس گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ظہر کے بعد ادا فرماتے، پھر لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے اور پھر میرے ہاں گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے ہاں گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز قیام اللیل 9 رکعتیں پڑھتے جن میں وتر بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کافی حصہ کھڑے ہو کر اور کافی حصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب کھڑے ہو کر قرات فرماتے تو رکوع اور سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو رکوع اور سجود بھی بیٹھ کر ادا فرماتے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو 2 رکعت ادا فرماتے، یعنی فجر سے پہلے کی سنتیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ نماز ظہر سے قبل 2 سنتیں ادا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے قبل 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ مغرب، عشاء اور جمعے کی 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر پر ادا کی، سے مسلم نے روایت کیا۔ 5 نمازوں میں رکعتوں کی کل تعداد کیا بنتی ہے؟ فجر کی جو ہے 2 فرائض ہیں، کیونکہ آپ کہیں گے کہ دوبارہ اس موضوع پہ کیوں بولا جا رہا ہے، لیکن کچھ ہماری بہنیں ابھی بھی پوچھتی ہیں کہ فجر کے فرائض کتنے ہیں اور فجر کی سنت موقدہ کتنی ہے، یا ظہر کی سنت غیر موقدہ کتنی ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ فجر میں فرائض 2 ہیں اور فرائض سے قبل 2 سنت موقدہ ہیں۔ فرائض کے بعد کوئی سنت موقدہ نہیں ہے فجر میں۔ ظہر کی 4 فرائض ہیں، فرائض سے قبل سنت موقدہ 4 یا 2 ہیں، فرائض کے بعد سنت موقدہ 2 ہیں۔ عصر کے 4 فرائض ہیں، فرائض سے قبل سنت موقدہ نہیں ہے، فرائض کے بعد بھی سنت موقدہ نہیں ہے۔ ہم سنت موقدہ کی بات کر رہے ہیں نا۔ سنت غیر موقدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عصر سے پہلے 4 نفل پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن وہ مستقل آپ کا عمل نہیں تھا، آپ نے کیا بھی اور آپ نے چھوڑا بھی۔ مغرب کے 3 فرائض ہیں، فرائض سے قبل سنت موقدہ نہیں ہے، فرائض کے بعد سنت موقدہ 2 ہیں۔ عشاء کی 4 فرائض ہیں، فرائض سے قبل سنت موقدہ کوئی نہیں ہے، لیکن فرائض کے بعد سنت موقدہ 2 ہیں۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو یاد رہے گا۔ سنتیں اور نوافل 2 کر کے ادا کرنے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نماز نفل 2 رکھتے ہیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ ڈیپلی دین کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفل 4 گھنٹے بھی پڑھے جا سکتے ہیں ایک سلام سے، اور جو ہم عشاء تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ مسلسل 8 بھی لگاتار پڑھے جا سکتے ہیں، اور 9ویں وتر ملا کے سلام پھیرا جائے
یا 8 پڑھ کے، ہمیں اس موضوع پہ نہیں آتی، وہ ایک الگ ہے، لیکن صرف بتا رہی ہوں کہ یہاں کیوں خاص طور پہ یہ روایت لائی کی کہ افضل طریقہ کیا ہے کہ دو کر کے پڑھیں اور سلام پھیرتے جائیں۔ ایک سلام سے 4 رکعت سنت یا نوافل ادا کرنے بھی درست ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے قبل 4 رکعتیں سنت ہے جن میں سلام نہ ہو، اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ بیچ میں تحیات نہ پڑھیں، 2 نفل پڑھ کے سلام نہ پھیرے، اکٹھی پڑھیں، اس کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر دائیں کروٹ لینا مسنون ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا نا ظہر کی 4 نفلوں سنتوں کا، اس کو اگر آپ 2 کر کے بھی پڑھیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ جو رائج طریقہ پایا جاتا ہے وہ ظہر کی 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنے کی، درمیان میں ہم سلام نہیں پڑھتے، ہم چادر کی انگلی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ یہاں پہ رائج ہے، لیکن اگر 2 کر کے کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر دائیں کروٹ لیٹنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو اسے دائیں کروٹ لیٹ جانا چاہیے۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی، یہ لیٹ جائے۔ اب ہم تو اٹھتے ہی اس وقت ہیں جب اذانیں ہو کے بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم نے کیا لیٹنا ہوتا ہے، ہم نے تو پھر ساتھ ہی سنتیں اور فرض پڑھنی ہوتی ہے۔ مرد حضرات کے لیے کہ اذان ہوئی اور وہ 2 سنتیں پڑھ لیں اور 15 منٹ کے بعد جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت تک لیٹے اور پھر وہاں جا کے نماز پڑھ لیں، یا مسجد چلے جائیں، وہاں سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اور جب امام صاحب آ کے جماعت کھڑی کریں تو وہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ نماز جمعہ کے بعد 4 یا 2 رکعتیں پڑھنی مسنون ہے۔ اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، 2 گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں، 4 گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں، 4 وہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ نماز ظہر کی پہلی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی جا سکے تو فرضوں کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ مسجد پہنچے، مرد حضرات جماعت کھڑی ہو گئی، آرام سے وہ 4 فرض پڑھیں، اور جو پہلی 4 سنتیں تھیں وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عورتیں بھی اگر کسی سفر پہ انہوں نے جانا ہے تو وہ 4 فرض پہلے پڑھ لیں اور 4 سنتیں تو وہ پھر گاڑی میں بعد میں پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں رہ جاتی تو ظہر کے بعد پڑھ لیتے، سے ترمذی نے روایت کیا۔ اثر سے قبل 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اثر سے قبل 4 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اسے احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ نماز مغرب سے قبل 2 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے مسلسل ادا نہیں کیا۔ تو مغرب سے پہلے بھی اگر 2 نفل پڑھنا چاہے تو اس کی فضیلت اپنی جگہ بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغافل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا، جس کا جی چاہے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ الفاظ اس خدشے کے پیش نظر ادا فرمائے کہ یہ لوگ اسے سنت موقدہ نہ بنا لیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ نماز جمعہ سے قبل نوافل کی تعداد مقرر نہیں، جو جتنا چاہے پڑھے۔ آپ مسجد جاتے ہیں، ابھی امام صاحب نے جماعت نہیں کھڑی کی، خطبہ نہیں شروع ہوا، آپ مسلسل نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو 2 رکعت تحیت المساجد ادا کرنے ہیں وہ ضرور کریں، خطبہ ہو رہا ہو۔ آپ اس وقت انٹر ہوئے جب خطبہ سٹارٹ ہو گیا تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے نا، پھر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن تحیت المساجد اس وقت بھی آپ کو اس خطبے کے دوران بھی ادا کرنے ہیں۔ تحیت المساجد ہوتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے 2 نفل، تو اس کے علاوہ اگر آپ وقت سے پہلے جاتے ہیں تو آپ 2، 4، 6، 8، 12 جتنے آپ چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں،
اور اس کی فضیلت بہت ہے، کیونکہ مسجد میں پڑھنے کی وجہ سے اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نماز جمعہ سے قبل سنت موقدہ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو 4 سنتے ہیں نا، جو ظہر کی نماز کی ہوتی ہے، وہ نماز جمعہ سے پہلے ادا کرنا کسی سنت سے ثابت نہیں۔ نماز وتر کے بعد بیٹھ کر 2 نفل پڑھنے سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے اور ان میں سورۃ زلزال اور قل یا ایھا الکافرون تلاوت فرماتے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس لیے گاڑی میں اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سنت موقدہ یا غیر موقدہ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی طرف ہو جائے۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہے ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ اس میں خود بخود آپ موبائل نکالیں تو آپ کو قبلے کے رخ کی ڈائریکشن وہ بتا دیتا ہے۔ اگر سواری کا رخ قبلے کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جس طرف رخ ہو نماز ادا کر لینی چاہیے۔ جیسے آپ ہوائی جہاز میں یا ٹرین کے سفر میں یا بعض دفعہ ڈیمو کے سفر میں بھی وہ ہر جگہ نہیں رکتے، تو آپ ان کو نوافل آپ چلتی گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں۔ سنتیں اور نوافل میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کسی عذر کی بنا پر اب کچھ لوگ محتاط علماء اپنی رائے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوافل میں بھی قرآن دیکھ کے نہ پڑھا جائے، آپ کی توجہ نہیں رہتی نوافل میں، آپ یاد کریں، اچھی بات ہے، آپ واقعی یاد کریں، لیکن جس کو نہ یاد ہو اس کے لیے یہ ہمیں بخاری کی روایت ملتی ہے کہ آپ جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ قرآن اٹھا کے اس میں سے 1 یا 2 رکوع پڑھ کے پھر قرآن کو اپنے ساتھ کوئی ٹیبل رکھے بڑا، اس کے اوپر رکھ کے تو آپ رکوع اور سجود کر سکتے ہیں، اور دوبارہ جب کھڑے ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ پھر قرآن و ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں بہت سے اختلاف کھڑے کیے ہوئے ہمارے یہاں لوگوں نے، اختلافی مسئلہ اسے بنا دیا جبکہ اختلافی مسئلہ نہیں تھا۔ کسی عذر کی بنا پر نفل نماز کچھ بیٹھ کر کچھ کھڑے ہو کر ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو قرات بیٹھ کر فرماتے، اور جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور باقی قرات پوری کر کے رکوع فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک چیز یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب آپ بزرگ ہو گئے اور فربا ہو گئے، یہ جوانوں کے لیے نہیں ہے، جوانی میں آپ کھڑے ہو کے ہی پڑھیں، اور پھر آپ ان کی قرات بھی دیکھیں، 40 آیتیں 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی، یعنی کتنی زیادہ وہ پہلے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو ہم نے تو سورۃ کوثر ملانی ہوتی ہے 3 آیتیں مشکل سے، یا سورۃ اخلاص، اسے بھی ہم بیٹھ کے پڑھیں۔ تو کوشش کریں جب تک جوانی ہے اسے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانی۔ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ بھی ہم نے مسئلہ پڑھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے آدمی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا اور لیٹ کر پڑھنے سے 1/4 ثواب ملتا ہے۔ کن کے لیے؟ جو بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نوافل میں طویل قیام پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں قیام طویل کیا، جیسے مسلم نے روایت کیا۔ تو طویل قیام کے لیے پھر آپ کچھ صورتیں ضرور حفظ کریں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یا پنڈلیاں سوج جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اسے بخاری نے روایت کیا۔ نفل عبادت جو ہمیشہ کی جائے پسندیدہ ہے، خواہ کامی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ سنت اور نوافل گھر میں ادا کرنی افضل ہے۔
یہ بھی مسئلہ ہم نے پیچھے دیکھا۔ حضرت زائد بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ سوائے فرض نماز کے باقی نماز یعنی سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنی افضل ہے۔ سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر سنتیں اور نوافل معاف ہیں، یعنی جو آپ سنت موقدہ یا غیر موقدہ پڑھتے ہیں جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ صرف قصر نماز پڑھیں گے، یہ آپ کو معاف ہے۔ لیکن اگر آپ کا سفر لمبا ہے اور آپ اپنے شوق سے ویسے نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنے مرضی آپ پڑھیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قصر نماز میں جب آپ کا سفر ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں، شہر سے دور نکل جاتے ہیں، تو قصر نماز میں بھی سنت اور نوافل جو ان سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی کوشش میں نے کیا آسان طریقے سے بتاؤں، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ نماز کے فیڈ بیک میں اپنا کوسچنز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔